السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ حضرات محترم، ہر انسان نیک اعمال کرتا ہے، ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کروں۔ اپنی استطاعت کے مطابق تو ہر انسان ہی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جتنی اس کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، اتنے وہ نیک اعمال کرتا ہے۔ بس اوقات انسان ہر وہ عمل کر جاتا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو سکے۔ والدین کی بھی خدمت کرتا ہے، استاذہ کی بھی خدمت کرتا ہے، نمازیں بھی پوری پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، عمرے بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، ان کی ہر وہ فریضہ سر انجام دیتا ہے جس کا اسلام ہمیں آرڈر دیتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو ہم اتنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اتنے نیک اعمال کر رہے ہیں، کیا یہ ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول بھی ہو رہے ہیں یا نہیں؟ سب سے پہلی بات آپ یہ دیکھیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر سوموار اور ہر جمعرات والے دن ہر بندے کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ہر بندے کو معاف کر دیتا ہے سوائے اس بندے کے جس نے شرک کیا ہو۔ شرک ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے ہر اعمال کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پر 18 نبیوں کا ذکر کیا اور کہا کہ اگر یہ بھی شرک کرتے تو میں ان کے اعمال بھی ضائع کر دیتا۔ شرک کا ایک الگ ٹاپک ہے، ہم اپنے ٹاپک پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کے اعمال جو شرک سے پاک ہو اس کو دیکھتا ہے اور ان کو معاف کر دیتا ہے، مگر ایک وہ بندہ، دو بندے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ اب حیرانگی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یار وہ کون سے اعمال ہے کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھتا ہی نہیں ہے؟ کون سے بدبخت بندے ہوں گے وہ؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندے جو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کینہ رکھتے ہو، بغض، حسد، لڑائیے، جھگڑے، فتنہ فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے مسلمان بھائی کے متعلق بغض رکھتے ہیں دل کے اندر، یہ ایک ایسا اعمال ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے عملوں کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، پینڈنگ پہ لگے ہوئے ہیں آپ کے اعمال۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لے جاؤ ان کے اعمال کو مؤخر کر دو جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لیں، لے جاؤ ان کے اعمال کو مؤخر کر دو جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لیں، ان کے اعمال کو مؤخر کر دو جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لیں۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی طرف دیکھتا نہیں ہے۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ جو حج کیے یہ کس کام ہے، یہ عمرے کیے کس کام ہے، یہ روزے رکھے کس کام ہے، یہ نمازیں پڑھی کس کام ہے، یہ اتنے صدقہ خیرات کے کس کام ہے جب اللہ تعالیٰ ان کو دیکھے ہی نہیں؟ قبولیت ایک الگ میٹر ہے، دیکھنا ہی گوارا نہیں کرتے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت کی طرف نہیں دیکھے گا وہ انسان کی بخشش ممکن نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا تھا، تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت کی ضرورت پڑے گی؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا، جی ہاں، مجھے بھی اللہ کی نظر رحمت کی ضرورت پڑے گی۔ تو ایک ایسا اعمال ہے جس سے انسان کے تمام اعمال پینڈنگ پہ لگ جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہر مسلمان بھائی کے متعلق اپنے دلوں کو صاف رکھیں، اپنے دلوں سے حسد، کینہ، بغض نکال دیں، ہر روز دعا مانگے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر۔ یا اللہ ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔